آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی اسپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد۔ پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان کے بھرپور اور منہ توڑ جواب کے بعد واضح فتح کو بھارت اور دیگر عناصر کی جانب سے متنازعہ بنانے کی کوششوں اور سازشوں کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تاریخ اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے حقائق پر مبنی رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں اور اس حوالے سے ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں، اور کیمرے کی آنکھ نے جو دیکھا وہ بھی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ پلوامہ جیسی تباہی مچا کر وہ سوچتا ہے کہ بھارت بھی بدحال ہو جائے گا۔ میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستان انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے کہ ہم ایکشن لیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق اور ریکارڈ کے مطابق 27 فروری 2019 پاکستان قوم کی فتح تھی۔ خود دشمن نے اس کو تسلیم کیا، اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے رافیل طیاروں کی کمی محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اگر رافیل طیارے ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ نہ صرف بھارتی وزیر اعظم بلکہ انڈین کور کمانڈر بھی پاکستان کی تعریف اور برتری تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے۔ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل طاہر حسین نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح ہندوستان کے بیانیے کو تباہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ پاکستان نے جس طرح انفارمیشن ڈومین کو ڈومینیٹ کیا وہ زبردست تحسین کے مستحق ہیں۔ 2019 بھارتی الیکشن کا سال تھا۔ مختلف تجزیہ نگار برملا کہہ رہے تھے مودی الیکشن کے لیے مقبوضہ کشمیر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ 11 دسمبر 2018 ہندوستانی تجزیہ نگار بھارتی پروفیسر آف پیس اینڈ کنفلکٹ ریسرچ اشوک ساونت نے دعویٰ کیا کہ مودی الیکشن سے قبل پاکستان سے جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ بھارت کی الیکشن مہم ہمیشہ پاکستان مخالف بیانیے پر ہوتی ہے۔ 14 فروری پلوامہ میں ایک فالس فلیگ آپریشن میں 40 ہندوستانی مارے گئے۔ حملے میں مارے جانے والے بھارتی سیکورٹی افراد کا تعلق مخصوص کلاسز اور ایتھنک گروپ سے تھا، خاص کر اقلیتوں اور نچلے درجے کی ذاتوں سے ان کا تعلق تھا۔ حملہ کرنے والا ایک لوکل کشمیری نوجوان عادل احمد ڈار تھا۔ عادل احمد ڈار کو 2017 میں قابض بھارتی فوج نے صرف حراست میں تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس کے 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ عادل احمد ڈار کے والدین کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی تشدد کی وجہ سے عادل کی نفرت میں اضافہ ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہندوستان نے خود اس کو استعمال کیا ہو۔ 14 فروری کو ہی پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس واقعہ کی مذمت کی اور پاکستان پر الزام تراشی بند کرنے کو کہا۔ 19 فروری 2019 وزیر اعظم پاکستان نے بھی قوم سے خطاب میں تحقیقات اور ثبوت کی بات کی۔ 14 فروری سے 25 فروری تک کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ 26 فروری کی رات کو 2:54 پر بھارت نے UN آرٹیکل 4 کی شق 2 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ناکام سٹرائک کی کوشش کی۔ پاکستان کے شاہینوں کے رسپانس کے ڈر سے ہندوستانی جنگی جہاز بخلاہٹ میں پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے۔ پاکستان نے ایک ذمہ دار اور میچور ریاست کے طور پر دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ 4:42 پر پاکستان نے تمام حقائق کو دنیا کے سامنے رکھا۔ 26 فروری 2019 6:36 پر پاکستان نے علاقے اور بھارتی روٹ کی نشاندہی کر دی اور کسی بھی قسم کے نقصان کے نہ ہونے کے واضح ثبوت دکھا دیے۔ بھارت نے پہلے ایک مدرسے کو مکمل تباہ کرنے، پھر 300 سے 350 پاکستانی شہید کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن جب پاکستان نے دنیا کے سامنے ثبوت رکھے تو بھارت کے وزارت خارجہ کے تمام بیان دھندلانے لگے۔ سشما سوراج نے اعتراف کیا کہ کوئی پاکستانی زخمی یا شہید نہیں ہوا۔ فاروق عبداللہ نے بھی کہا کہ آج کے دور میں ایک بندہ بھی مر جائے تو پتہ چلتا ہے، 300 بندے مر جائیں اور پتہ نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ بہت بڑا مدرسہ تباہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو مار دیا۔ دنیا کی مشہور اور بڑی نیوز ایجنسی رائٹر نے سان فرانسسکو میں پلانٹ لیب کے سیٹلائٹ امیجز جاری کیے اور تمام ہندوستانی دعووں کو جھٹلا دیا۔ وائرز نے دعویٰ کیا کہ تمام بلڈنگز اسی طرح موجود ہیں جس طرح اپریل 2018 میں صلح کی تصویر لی گئی۔ پاکستان نے 26 فروری کو ہی بھارت کو اعلانیہ رسپانس کی وارننگ دی۔ صرف 24 گھنٹوں میں ہی تمام جنگی آپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے صبح 8:22 پر بھارت کے ملٹری ٹارگٹس کو لاک کرنے کے بعد 6 سٹرائکس کی۔ ان ملٹری ٹارگٹس میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تھے، جہاں ایک لوکیشن پر بھارت کے آرمی چیف بھی موجود تھے۔
राजौरी, नौशहरा, नारियां स्पोर्ट डिपो में पाकिस्तान ने दिन के उजाले में स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान ने न सिर्फ स्ट्राइक्स की बल्कि हिंदुस्तान के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए। दुनिया ने मोदी और हिंदुस्तान के गरूर को हवा में बिखरते और फिर अभिनंदन की सूरत में नीचे गिरते देखा। हिंदुस्तान की फौजी और सियासी क़यादत ने फिर एक मरतबा अपनी कौम से झूठ बोला, अपने तबाह होने वाले तैयारों को गुमशुदा करार दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को दुनिया के सामने दिखाया तो फिर भी उसे लापता करार दिया। बदहवासी में अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया और उस पर भी झूठ बोला। 27 फरवरी को 11:30 पर पाकिस्तान ने अपनी फतह को सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखा। भारत ने मिसाइल हमलों की धमकी दी, लेकिन जब पाकिस्तान ने एक के बदले 3 मिसाइलों का जवाब की धमकी दी तो हिंदुस्तान के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान के मजीद रिस्पॉन्स से बचने के लिए ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोस्टर ने हिंदुस्तानी क़यादत की बुखलाहट और अमेरिका से मदद मांगने को अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है। और 28 फरवरी को वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अभिनंदन को खित्ते के अमन और हायर मॉरल ग्राउंड के तौर पर रिहा करने का फैसला किया। 1 मार्च को पाकिस्तान के मीडिया ने रात 8 से 8:30 बजे के करीब भारतीय कैदी अभिनंदन का इंटरव्यू दिखाया, जिस पर भारतीय मीडिया ने लोगों से अपील की थी इसे आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। रात 9 बजे पाकिस्तान ने अभिनंदन को परेड करवाते हुए भारत के हवाले किया। भारत ने ना तो अभिनंदन को सलूट किया और हिरासत में भी लिया। 4 मार्च को पाकिस्तान नेवी ने हिंदुस्तान की जंगी आबदोज को डिटेक्ट किया और शोर किल था। लेकिन अब पाकिस्तान के फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन डिजिटल टीवी, इस्लामाबाद।